حکم دیا آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چلا تو میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس میں بندہ تیر رہا ہے، جل رہا ہے۔ وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس پتھر ہیں، وہ پتھر پھر اس کے منہ پہ مارتا ہے جس سے وہ دوبارہ نہر کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کوشش کر کے کنارے پر آتا ہے، پھر وہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے جس سے وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، قیامت تک ان کو اسی طرح سزا ملتی رہے گی۔ جو چیز حرام ہے علماء نے حرام نہیں کی، علماء اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہتے۔ علماء سے انسان پوچھ لے اپنے کاروبار کے بارے میں، اگر اس میں سود کا شبہ پایا جاتا ہے یا حقیقتاً سود پایا جاتا ہے تو سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، ایسے کام کو چھوڑ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا آگے چل۔ میں نے آگے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کا آدھا جسم بہت اچھا تھا اور آدھا جسم بہت برا تھا۔ ان کو ان فرشتوں نے کہا ایک نہر کے بارے میں کہ وہاں جا کر چھلانگ لگاؤ۔ انہوں نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر جب باہر نکلے تو وہ بالکل صحیح ہو گئے، جو آدھا جسم خراب تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے انہوں نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کیے تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ اچھے اعمال بھی کیے تھے برے بھی کیے تھے، آدھا جسم اچھا تھا آدھا برا تھا، لیکن تجاوز اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے ان کو کوئی سزا نہیں ملی۔ یہ نہر میں غوطہ لگانے سے نکلے اور جسم صحیح ہو گیا، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا آگے چلو۔ ہم آگے گئے، ایک باغ میں، بڑا عمدہ باغ تھا، ہر طرح کے اس میں پھول موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ کے درمیان میں ایک درخت تھا، اس کی جڑ میں اس کے نیچے ایک بوڑھا بیٹھا تھا اور بوڑھے کے پاس بچے تھے۔ مجھے انہوں نے بتلایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے پاس جو بچے موجود ہیں یہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ ان کی نگرانی میں ہیں، کل قیامت والے دن جوان ہو کے اٹھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تھوڑے سے فاصلے پر ایک بندہ آگ جلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، جہنم کا جو سب سے بڑا نگران فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا لیکن مسکرایا نہیں۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب سے یہ پیدا کیا اس کے بعد یہ کبھی ہنسا نہیں ہے۔ آج بہت بڑی عمدہ اس کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ امام الانبیاء اسے آ کر ملے، لیکن جہنم کے غم کی وجہ سے یہ پھر بھی نہیں ہنسا۔ اسے تو تکلیف نہیں ہے، وہ تو نگران ہے، لیکن جہنم کا خوف، جہنم کا جس میں ان کو جلایا جائے گا، فرمایا یہ جہنم کا نگران ہے مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے وہ لے کر درخت پہ چڑھے تو وہاں میں نے عمدہ باغ دیکھا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، بڑا بہترین محل۔ تو میں نے پوچھا یہ کن لوگوں کا؟ انہوں نے فرمایا یہ عام مومنین کی جنت ہے۔ پھر مجھے اس سے اوپر لے گئے، وہ اس سے بھی بہت اعلیٰ۔ میں نے پوچھا یہ؟ فرمایا یہ شہداء کی جنت ہے۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا اوپر دیکھ۔ میں نے اوپر دیکھا تو ابر کی طرح، بادلوں کی طرح طے بطے کوئی چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑو تاکہ میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ نے عمر پوری نہیں کی، جب عمر پوری ہوگی تو اللہ آپ کو یہ عطا کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالم برزخ کی سیر کروانی تھی، اس لیے ہم نے آپ کو یہ سیر کروائی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اس وقت آئی نہیں تھی، گناہ گار امت نے بعد میں آنا تھا۔ بطور مثال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا جہاں دکھلایا کہ جو گناہ گار مریں گے اگلے جہاں ان کو ایسی ایسی سزائیں ملیں گی، اور یہ جنت ملے گی، یہ جہنم ملے گی۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ انسان جو برے اعمال کرتا ہے انسان ان کو چھوڑے اور اچھے اعمال کے لیے اپنے آپ کو دن بدن اضافہ کرے جتنا ہو سکتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔